دوستو قرآن کریم کے اندر تقریباً 80,000 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ان 80,000 میں سے 10,000 الفاظ پہلے سے آتے ہیں تو یقیناً آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں، اور یہ الحمدللہ میری ایسی تحقیق ہے جس پر مجھے بلا شبہ فخر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 40 ایسے الفاظ کی فہرست پیش کروں گا جو آپ کو یاد نہیں کرنے، آپ کو ان کا ترجمہ پہلے سے پتہ ہے، کیونکہ یہ 40 الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 40 الفاظ قرآن کریم کے اندر تقریباً 10,000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ 80,000 میں سے 10,000 الفاظ تو وہ ہیں جو آپ کو پہلے سے آتے ہیں، تو اب آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو محنت کرنی ہے وہ صرف 70,000 الفاظ کو سمجھنے کی کرنی ہے۔ تو یہ جو 40 الفاظ ہیں یہ کون سے ہیں، آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور گویا آپ کو قرآن کریم کا 12.5% حصہ پہلے سے آتا ہے، جس کو ہم آسان اردو میں کہیں گے کہ قرآن کریم کا آدھا پاؤ حصہ ہمیں پہلے سے الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے۔ ان 40 الفاظ میں سے پہلا لفظ ہے احسن، بہترین، اور دوسرا لفظ ہے آخرت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قیامت کو کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے ارض، زمین کو کہتے ہیں، ارض و سما اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے اسم، نام کو کہتے ہیں، آپ کا اسم گرامی کیا ہے۔ پانچواں لفظ ہے اعمال، عمل کی جمع ہے، بھئی نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ چھٹا لفظ ہے اکثر، اور یہ تو اردو میں اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے۔ ساتواں لفظ ہے الا بھی اردو میں استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بھئی آپ بہت اچھے ہیں، الا یہ کہ آپ کے اندر یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے وغیرہ۔ آٹھواں لفظ ہے اللہ، اور یہ تو ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ نواں لفظ ہے الہ، معبود کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور الہ ہمارا الہ اللہ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے الہ معبود کو کہتے ہیں۔ 10واں لفظ ہے انسان، اور یہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ 11واں لفظ ہے آیت، اور آیت اردو میں استعمال ہوتا ہے، نشانی کو کہتے ہیں، آیت قرآن کریم کی آیت کو بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں آیت کا لفظ نشانی کے طور پر بھی، اس نشانی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ شاعری وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا آیت کا یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ 12واں لفظ ہے بعد، اور اس کے بعد تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ 13واں لفظ ہے بین، درمیان کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، بین بین، ماں بین، یہ سب یہ ماں بین نہیں، ماں بین، ماں بینا عربی کا لفظ تھا، اردو والے اس کو ماں بین کر کے استعمال کرتے ہیں، تو ان دونوں کے ماں بین کیا فرق ہے یوں کرتے ہیں، تو یہ بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ 14واں لفظ ہے حق، اور حق یہ ہے کہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ 15واں لفظ ہے حمد، تعریف کو کہتے ہیں، حمد و ثنا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ 16واں لفظ ہے خیر، اور یہ بہتر کو کہتے ہیں، خیر اردو میں استعمال بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں یہ ایک معنی میں اور بھی استعمال ہوتا ہے، خیر ہے بھائی خیر ہے، اور فارسی میں خیر نفی کے لیے بھی آتا ہے خیر، تو یہ الگ چیز ہے پھر، لیکن لفظ یہی والا ہے، عربی سے لیا گیا ہے، قرآن کریم میں بہت استعمال ہوا ہے۔ اردو میں اس کی جمع خیرات استعمال ہوتی ہے، وہ بھی بھلائیوں کے معنی میں ہیں اور چندے کے معنی میں بھی ہے۔ 17واں لفظ ہے دنیا، اور دنیا میں آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا۔ 18واں لفظ ہے دین، اور ہمارا دین تو آپ کو پتہ ہی ہے، اسلام ہے۔ 19واں لفظ ہے رب، اور رب سے کون بندہ ناواقف ہو سکتا ہے۔ 20واں لفظ ہے مستقیم، اور صراط مستقیم کی دعا ہم مانگتے رہتے ہیں۔ 21واں لفظ ہے رحمان، اور رحمان دن رات ہم اس سے مانگتے رہتے ہیں۔ 22واں لفظ ہے رحمت، اور اس کی رحمت بھی ہم طلب کرتے رہتے ہیں۔
23واں لفظ ہے رحیم، اور رحیم بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو عبد الرحیم اور رحیم دونوں نام رکھ سکتے ہیں۔ رحیم بخش آپ نے نام سنا ہوگا بہت زیادہ۔ 24واں لفظ رسول، پیغمبر کو کہتے ہیں، مستعمل ہے۔ سبحان، اور یہ اس کا مطلب ہے پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت، تو یہ تعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کے موقع پر اس واقعے کو جو کہ بندوں کے اعتبار سے حیرت انگیز تھا، تو حیرت کے لیے سبحان کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے۔ 26واں لفظ سلام، اور سلام آپ کو پتہ ہی ہے، اور شر بھی اردو میں استعمال ہوا ہے، برائی کو کہتے ہیں، بلوچی میں خیر کو کہتے ہیں شر، شر کہتے ہیں نا، خیر ہے خیر ہے۔ 28واں لفظ شریک، اور پارٹنر کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوا ہے۔ 29واں لفظ شیطان، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، لیکن یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ 30واں لفظ صالح، نیک کو کہتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کنت، صالحین کا شعار ہے، تو یہ سارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ 31واں لفظ صراط، صراط مستقیم گزر چکا، مستقیم بھی اور صراط بھی اردو میں استعمال ہے۔ 32واں لفظ صلاۃ، اور صوم و صلاۃ کے تو یقیناً آپ بھی پابند ہوں گے۔ 33واں لفظ عذاب، اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اور ایک اس کا عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے چکھنا، تو وہاں چونکہ ان کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھنا ہوگا، تو اس لیے اس کے لیے عذاب کا لفظ استعمال ہوا، اور اسے تکلیف دینے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دردناک عذاب کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں، عذاب علیم، تو عذاب کا لفظ بھی اردو میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عذاب سے بچائے اور ثواب عطا فرمائے وغیرہ۔ 34واں لفظ عظیم، اور عظیم کامیابیاں تو آپ کے سامنے بہت سے لوگوں کو مل چکی ہیں، اور عظیم ترین کامیابی ہمارے عظیم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ 35واں لفظ غیر، اور غیر اردو میں استعمال ہوتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو بھی کہتے ہیں، کہ نہ علاوہ سوائے، اس کے 3 سارے ترجمے ہوتے ہیں۔ 36واں لفظ قرآن، اور اسی کو سمجھنے کے لیے ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ 37واں لفظ قوم، جو ساری کی ساری مل کر اللہ تعالیٰ کو اگر پکارے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں کے ایک مجموعے کو کہتے ہیں، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اقوام استعمال ہوتا ہے، اقوام متحدہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اسی قوم کی جمع ہے۔ 38واں لفظ کافر، اللہ تعالیٰ ہم کو کافر بننے سے بچائے۔ کافر اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور عربی میں ناشکری کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ اردو میں کفران نعمت بھی استعمال ہوتا ہے، کافر کا مطلب ناشکرہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا یا اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا انکار کرنے والا بھی اس کا ترجمہ ہے۔ 39واں لفظ کتاب، اور کتاب آپ کتاب سے واقف ہی ہوں گے، آخری صدی چل رہی ہے اس کے عشق کی۔ 40واں لفظ ہے کثیر، اور یہ بہت زیادہ اردو میں استعمال ہوا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ 40 الفاظ دیکھ کر آپ خوش ہو گئے ہوں گے۔ آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک سے آپ ان 40 الفاظ کی PDF کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، میں آپ کو ان 40 الفاظ کی فہرست پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ 40 الفاظ تو آپ کو پہلے سے آتے ہیں، اب آپ کو سیکھنے ہیں 70,000 الفاظ، یا اس سے کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے تعداد کے اندر، لیکن یہ طے ہے کہ کم از کم ہمیں 12.5% حصہ قرآن کریم کا سمجھ میں الحمدللہ آتا ہے، یعنی آدھا پاؤ قرآن کریم ہم الحمدللہ سمجھتے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو اس کی بے حد مبارکباد، اور آپ بھی یقیناً مجھے مبارکباد دیں گے کہ میں نے اتنی اچھی ویڈیو آپ کو پیش کی۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی اگلی کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ، جس سے ہم قرآن کریم کو، عربی زبان کو اور نماز کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے والے بن جائیں۔ فی امان اللہ۔